پر کیا حال ہوگا تو ظاہر ہے بہت دفعہ ایسی چیزیں بھی نکلیں گی کہ جو حیران کن ہوں گی. مثال کے طور پہ یہ تارا اس تارے کی طرف زیادہ تیزی سے موو کر رہا ہے, وہ اتنی آگے نہیں موو کر رہا ہے, ایک نہ ایک دن ان لوگوں نے ٹکرانا ہی ہے. میں مثال کے طور پہ بات کروں, اگر وہ ٹکرایا تو ہم دنیا پہ یہ فرق پڑے گا. ٹھیک ہے, یہ جو کیلنڈر میں 21 دسمبر 2012 کی ڈیٹ ہے, یہ ایک اب اس پہ الگ الگ لوگوں کا الگ الگ رائے ہے. ایک جو پریولنٹ رائے ہے جو سب اکثر مانتے ہیں یہ ہے کہ جی اس کے بعد دنیا نہیں رہے گی کیونکہ سیارہ ٹکرا جائے گا دنیا سے. سر یہ تو پھر ایک یہ نینسی لائڈر کی رائے ہے, وہ ایک مطلب اس کے اوپر بلٹ اپ رائے ہے, یہ تو ظاہر ہے. جی اصل میں یہ میامی تہذیب جب یہ کیلنڈر بنا رہے تھے یہ حضرات, تو اس کے متعلق دو رائے پائی جاتی ہیں. یہاں تو یہ تھک ہار گئے تھے, انہوں نے سوچا اب آگے آئیں گے دوسرے تو وہ یہاں سے شروع کر لیں گے, یہاں تک ہم نے بنا دیا. ایک تو رائے یہ پائی جاتی ہے, یہ پوسیبلٹی بھی ہے. دوسری رائے یہ پائی جاتی ہے کہ ان کے نزدیک آگے اندھیرا ہے, خاتمہ ہے, اب اس سے آگے وہ دیکھ نہیں سکتے, اس لیے انہوں نے یہاں پر اس کو روک دیا. ان کے نزدیک آگے خاتمہ ہے, یہ اس تہذیب کے مطابق. اب جب ہم سومری کی, بابلیوں کی بات کرتے ہیں, تہذیبوں کی بات کرتے ہیں, تو اس میں کوئی شبہ اور کوئی شک نہیں. تاریخ آرکیولوجی آج ہمیں بتاتی ہے کہ اس زمانے میں آج سے 4000 سال پہلے یہ لوگ دماغ کا آپریشن کرتے تھے, انہوں نے ڈسپلن ایجاد کرتی تھی, اور انہوں نے تحریر کا فن اور میتھ کا فن عروج پر سیکھا ہوا تھا. اور ستاروں کو یہ اس طرح سے گنتے دیکھتے تھے کہ انہوں نے سورج گرہن تک آنے والے 2000 سال کے بتا دیے. تو ان کے سائنس پر کوئی شک نہیں ہے, کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن جہاں پر یہ بات کی جاتی ہے کہ نیبرا سٹارز جو اور دوسرے ستارے ہیں ایک مدار میں آ جائیں گے اور پھر دنیا تباہ ہو جائے گی, تو اس پر ایک بڑا اعتراض اور شبہ یہ کیا جاتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو آج سے 36,000 سال پہلے جب یہ ایک مدار میں آئے تھے تو دنیا کو برباد ہو جانا چاہیے تھا. ناظرین ایک وقفہ ہمیں لینا ہے, اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن. ہم وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. خوش آمدید ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم اپنے اس ڈسکشن میں اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں اس تھیوری کو کہ جس کے مطابق سن 2012 میں اس زمین پر کسی سیارے کے ٹکرانے کی وجہ سے قیامت برپا ہو جائے گی. اچھا ڈاکٹر ارشد ملک صاحب, آپ کس طرح دیکھتے ہیں اب تک جو آرگومنٹ؟ میں ابھی فہد صاحب اور ریورنڈ کی جو بہت جامع اور بڑی لاجیکل کیلکولیشن کہ فلانی تہذیب اور فلانا کیلنڈر اور اس کے حساب سے جو بھی ٹائمنگز ہیں ان ٹائمنگز کے ساتھ یہ 2012 کا وہ جو دیا, تو سر اس پہ وارث شاہ فرماتے ہیں کہ وارث شاہ جدوں رب دی مہر ہوئے حکم ہوندا ہے نیک ستاریاں, اینڈ میں وہی بات آ گئی کہ جب تک اللہ کی اس میں رائے شامل نہیں ہوگی یہ نہیں ٹکرا سکتا. ٹھیک ہے, ظاہر ٹھیک ہے نا سر, یقیناً آپ کتنی بھی لاجک کر لیں, in the ultimate analysis the power is with God and this earth will be destroyed when God wants it and the way he wants it. بالکل ٹھیک ہے. what we are trying to discover is کہ کیا ہمیں کوئی لاجک سے کوئی شواہد مل سکتے ہیں. ظاہر ہے یہ تو الٹیمیٹ ریالٹی تو یہی ہے کہ اللہ چاہیں گے تو ہوگا. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر جاوید منظر صاحب, 21 دسمبر 2012 جیسا ابھی ذکر ہوا اور آپ نے فرمایا, بات یہ آئی بھی ہے, موجود ہے خبروں میں. میں یہ کہتا ہوں کہ 2 سال اور 1.5 مہینہ یا پونے 2 مہینہ آج سے یعنی 30 اکتوبر سن 2010 ہے. اب یہ بتائیے کہ ہم تو قرآن شریف کو, جس میں کہ نقطہ بھی نہیں بدلا جا سکتا, کوئی چینج نہیں ہوگی, جب سے آیا ہے ازل سے ابد تک قرآن شریف میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. ٹھیک, قرآن شریف جب یہ کہتا ہے کہ بھئی حضرت مہدی آئیں گے, حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے, طویل مدت تک وہ حکومت کریں گے, سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا, اور اس کے بعد حضرت اسرافیل کو ابتدا میں خلق کر دیا گیا تھا اس کام کے لیے, صرف سور پھونکنے کے لیے. تو یہ بتائیے کہ 2 سال اور 1.5 مہینہ پونے 2 مہینے کیا اس پورے پروسیس کے لیے پورے ہوں گے؟ ہمارے خیال میں سائنس جو ہے, جو تھیوریز ہیں وہ اب تک بدلتی رہی ہیں.
مختلف تھیوریز آئی ہیں، مختلف بدلتی رہی ہیں، کبھی کوئی، مگر قرآن شریف کبھی نہ بدلے گا اور وہی رہے گا. ہم اس کو فالو کرتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں، اور جب بھی کوئی ایسا موقع ہوا، کوئی ایسا واقعہ ہوا، تو ہم نے قرآن شریف سے رہنمائی لی اور ہمیں ملا، اس کا حل ملا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس پہ یقین نہیں رکھتے. اور یہ عاصم صاحب، مفتی صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف. عاصم صاحب، میں تھوڑا سا اس کو ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتا ہوں. ہم لوگوں کے پاس تھیوریز بہت ساری موجود ہیں، مگر ہمیں اس حل کی طرف یا اس چیز کی طرف ذرا زیادہ دیکھنا چاہیے. ریلیجس اینگل تو کور ہو گیا، ٹھیک ہے، اس پہ ہم بات نہیں کرتے کیونکہ بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کر چکے ہیں. آپ کو چند سال پہلے یاد ہوگا کہ اسکائی لیب کی بھی ایک تھیوری تھی کہ جی یہ آئے گا اور وہ ہو جائے گا، زمین اس سے ٹکرائے گا 70s میں کہیں. ہاں اس کی بھی تھیوری تھی. تو اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں، جاتی رہتی ہیں. وہ اس کے بہت سے کمرشل ریزنز بھی ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ بڑی اہم بات ہے فیملیئرٹی گین کرنے کے لیے کمرشل ریزنز. ایگزیکٹلی کتابیں بھی بکنی ہیں، فلمیں بھی چلنی ہیں. میں اس کو تھوڑا سا ریالٹی چیک اس طرح دینا چاہ رہا ہوں کہ دوسری تمام تھیوریز میں تو کچھ عرصے بعد ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ساری باتیں تھیں، ہوا کچھ بھی نہیں. جو دوسری والی تھیوری ہے قیامت کے دن کے حساب سے، جو ہم نے پروگرام کے شروع میں آپ نے ڈسکس کیا تھا کہ جوہری ہتھیار، یہ وہ واحد چیز ہے جو مستقل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں آج سے 50 سال 60 سال پہلے تو اس کا ایک مظاہرہ ہوا ہے جبکہ صرف ایک پاور کے پاس تھا، اور اس کے بعد دوسری، اور اب 7 ڈکلیئرڈ پاور ہیں اور 3 نان ڈکلیئرڈ پاور ہیں ہمارے پاس. اور یہ جغرافیکلی دنیا کے ہر ریجن میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مطلب میرا کہنے کا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ریشنل یا لاجک کے اوپر دیکھیں تو بیسیکلی یہ ہم شاید اس تباہی کی طرف زیادہ بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، قیامت کے حوالے سے پروبیبلٹی اس کی زیادہ. انفیکٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دس ان دی نیکسٹ پروگرام ایز ویل کہ یہ جو نیوکلیئر آرسنل میں اضافہ ہے کیا یہ بھی قیامت کا سبب ہو سکتا ہے؟ مفتی صاحب آپ کچھ جو آپ فرما رہے ہیں، یہ بہت زیادہ پاسبلٹی ہے کہ اسی طرح آئے گی. دیکھیں مفتی فضل زبان سے بات اسی طرح ہے جس طرح ان سب نے ڈسکشن کی کہ قرآن کریم کا علم تو چونکہ ایک یقینی اور حتمی علم ہے. احادیث پاک میں ایک جگہ پر آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت سے قبل آئیں گے تو وہ 7 سال رہیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ جو 7 سال کا عرصہ ہے یہ متفق علیہ حدیث ہے جو بخاری اور مسلم شریف کے اندر ہے. تو حدیث پاک کی اقتداء اور اتباع کا حکم بھی قرآن سے ملا. ٹھیک. تو اس اینگل سے بھی اگر ہم دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی نہیں آئے ہیں، ان کا دور نہیں آئے. پھر اس کے بعد جو ایک طویل زمانہ رہے گا جس میں کافر ہوں گے، اور اشرار الناس انہیں حدیث میں کہا گیا ہے. تو ان کے اوپر جو ہے وہ پھر آئیں گے، اور یاجوج ماجوج اور دجال ایک تفصیلی پورے ہم ڈسکس بھی. اس لیے ہم یہ دنیا کے اندر چیزیں آتی رہتی ہیں اور اس پر تحقیق اور ریسرچ ہونی چاہیے، ڈسکشنز بھی ہونی چاہیے. ہم یہ ڈسکشن اسی لیے کر رہے ہیں، اسی لیے کریں تاکہ لوگوں کے سامنے کانسیپٹ واقعہ جو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ ابھی تو وہ تمام حوالہ جات اور نشانیاں شاید شروع بھی نہیں ہوئی ہیں، بہت ساری علامات کبریٰ. تو 2012 اسٹوڈیو. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے میرا، اور الیاس صاحب میں آپ سے بھی کروں گا. یقیناً قرآن اور حدیث اور کرسچینٹی میں بائبل ہیں، گاسپلز ہیں. جو شخص اپنے جس بھی مذہب کو فالو کر رہا ہے، جو اس پہ یقین رکھتا ہے، وہ تو اس چشمے سے چیزوں کو دیکھے گا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی سائنٹسٹ کو یا کسی ایک ایسے شخص کو کہ جو حدیث سے مستفید نہیں ہو رہا، قرآن، بائبل، تورا، جو بھی کتابیں ہیں ان سے بھی مستفید نہیں ہونا چاہ رہا، وہ صرف عقلی، تو عقلی حوالے سے کیا 2012 میں قیامت کو کسی طرح ریفیوٹ کیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے نہیں کیا جا سکتا. بالکل اس کے کئی وجوہات ہیں، جس میں سے ایک تو یہ وجہ ہے کہ دنیا کے باہر اس خلا میں جتنے اسٹرائڈز ہیں اس کی معلومات جو ہیں یہ ناسا اپنے پاس رکھتا ہے. اچھا. اور یہ بہت سال پہلے بتا سکتا ہے کہ کون سا اسٹرائڈ کس وقت زمین سے جا کے ٹکرائے گا. جیسے ہیلی کومیٹ ہے، ٹھیک ہے، 76 سال کے بعد پریسائز کیلکولیشن ہے، اور 76 سال کے بعد گزرے گا، 76 سال کے بعد گزرے گا. تو اس طریقے سے تمام ریکارڈ جو ہے ناسا کے پاس موجود ہے، اور ناسا نے اس کو اب تک کنفرم نہیں کیا ہے کہ ایسا کوئی اسٹرائڈ بلکہ ڈینائل کیا ہے، جو ہم نے ایک ویڈیو بھی دیکھی کیا ہے کہ یہ ٹکرائے گا. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسرا میں اس کا حوالہ قرآن مجید سے بھی دینا چاہتا ہوں کہ اگر کسی اسٹرائڈ کا ٹکرانا ایک دھماکہ ہوا اور اس کو ہم ایک سور پھونکنا کہہ دیں تو دوسرا سور کب پھونکا جائے گا، کہ قرآن مجید میں 2 دفعہ سور پھونکنے کا درس ہے. اس میں میرا آبزرویشن یہ ہے کہ سور جو ہے نا اس سے تو ڈیتھ اینڈ ریزریکشن کا ذکر آ رہا ہے کہ پہلا سور پھونکا جائے گا، سب مر جائیں گے سوائے جس کو اللہ چاہے.
اور دوسرا سور پھونکا جائے گا تو دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور پہلے سور میں جو مرنے کا ذکر ہے وہ صرف یہ زمین کا ذکر نہیں ہے, آسمان کا بھی اس جی میں آپ نے ذکر فرمایا پہلے کہ آسمان میں جو ہے ان کا بھی ذکر ہے. تو ایسٹرائڈ وغیرہ جو بھی آ رہا. اور دوسرا پوائنٹ یہ میرا آبزرویشن جو سائنٹیفک وے میں کر رہا ہوں, پتہ نہیں کس حد تک ویلڈ ہے, کہ ماس جو ہے وہ ٹکرائے گا نا, کوئی انرجی تو نہیں ٹکرانے کا بات ہو رہا ہے. ایک ماس کا جو اسپیڈ ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے کمپیئر ٹو لائٹ وغیرہ. جی. تو 2 سال میں کیا اتنا بڑا ماس کوئی قریب میں ہے جو ادھر ٹکرانے کے لیے آ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. جس کا اور اگر ہوتا تو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ناسا اس کو دیکھ رہی ہوتی, اگر دور ہے تو اس کو تو آنے, مارس بھی اگر آ کے ٹکرانا ہے تو اس کو بھی کافی مہینہ لگے گا آنے میں, یعنی بہت کافی سال لگے گا. یعنی لاجیکلی بھی یہ بات ہضم نہیں ہوتی اتنا آسانی سے ہضم. ناظرین ڈسکشن جاری ہے اور مختلف حوالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں, اور خاص طور پہ جو 2012 کا حوالہ تھا, اور شاید اس ڈسکشن کے بعد ہم سب اس نتیجے میں پہنچ چکے ہیں کہ دس مائٹ بی اے کمرشل سٹنٹ, کہ جو شاید کتابیں یا موویز یا فلمیں بیچنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو, لیکن ظاہری طور پر اور بالخصوص مذاہب کی روشنی میں اس چیز کے شواہد نہیں ملتے کہ قیامت 2012 21 دسمبر کو واقع ہوگی. ایک وقفہ ہمیں لینا ہے, ہمارے ساتھ ہی رہیے.